السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک دوسری حدیث ہم نے الاربعون النبویہ کی ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم جس بات تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک خاص حیت اور صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دو زانوں ہو کے آمنے سامنے بیٹھے، اور جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دونوں ہتھیلیاں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے تو یہ واقعہ ہوا۔ دوسری روایت میں یہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمایاں ہو کے بیٹھے تھے، جیسے کہ ایک ٹیچر آج کے دور میں کرسی پہ یا ممبر پر بیٹھتا ہے، اور اسی طرح جو شاگرد ہیں وہ ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ تو دوسری روایت میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن للناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ظاہر تھے، یعنی نمایاں تھے لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص آتا تو یہ پتہ چلتا اس کو کہ ایک شخص جو ہیں وہ ٹیچر ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ میں روایت کے الفاظ ہیں فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِن طِين، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ مٹی کی بنائی تھی، فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس پر بیٹھ کے ہمیں درس دیتے اور ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیچر یا ایک استاد یا ایک شیخ جو ہے وہ ایک نمایاں جگہ پر، جیسے کہ آج کے دور میں کرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ممبر ہوتے ہیں، اس پر بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دے سکے، تاکہ لوگ ان کو بآسانی جو ہے وہ دیکھ سکیں، اور لوگوں میں ایک نمایاں ہو سکیں کہ یہ ٹیچر ہیں جو پڑھا رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بہرحال پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں تک ہماری بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسلام یہ بھی ہے کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر تجھ میں یہ راستہ اختیار کرنے کی، یعنی حج کرنے کی استطاعت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الاسلام، اچھا یہاں پہ عموماً ہوتا یہ کہ جب آپ سے کوئی کوشچن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ یہ پورا سینٹنس ریپیٹ، یعنی کوشچن اپنے آنسر میں ریپیٹ نہیں کرتے کہ میرا نام حنین ہے۔ مطلب آپ سے اگر کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں حنین، آپ کا نام کیا ہے؟ حنین، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ آنسر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار کوشچن کے ورڈز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کی ہیبت بتانے کے لیے، اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جبریل امین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام، اسلام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کوشچن کے الفاظ کو یا کوشچن کے سینٹنس کو آنسر میں ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کوشچنر کو یا سائل کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو پوچھا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، اشہد کے الفاظ کے ساتھ۔ اعلم ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اعلم کے الفاظ استعمال کرنا یا اشہد کے الفاظ کو بھی استعمال نہ کرنا، نہ اعلم کے الفاظ کو استعمال کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس سے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اشہد، شہادت کے الفاظ کو ذکر کرے۔ بعض اہل علم نے
اس سے یہ اخذ کیا ہے۔ تو اسلام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ بھی شہادت دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور یہ بھی کہ تو نماز قائم کر۔ یہ اقامہ یقیمو سے ہے، یعنی اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم انگلش میں یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشنگ دا پریئر، اسٹیبلش کرنا۔ اسی طرح اردو میں ہم یہ معنی کر سکتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرنا۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، میں نے نماز پڑھ لی، لیکن عربی میں اقامت الصلاۃ کا یہ معنی نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی یا نماز پڑھ لو، بلکہ اقامت الصلاۃ کا صحیح ترجمہ اگر ہم اس کے قریب آ سکیں تو اسٹیبلشنگ دا پریئر، یا نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز پڑھنے اور نماز کا اہتمام کرنے میں بہت فرق ہے۔ نماز پڑھنا بس نماز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن نماز کا اہتمام کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری پراپر کنڈیشنز کے ساتھ، سنن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اسی طرح باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، اچھے طریقے سے پرسکون انداز میں مسجد چل کے جانا، اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرنا حتیٰ کہ امام آ جائے، امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا بڑے پرسکون ماحول میں اور پرسکون سکینت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ جو نماز پڑھنے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں اہتمام کرنا۔ تو نماز کے اہتمام کرنے کا کہا گیا، ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا۔ تو وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، کیونکہ اقامت جو ہے وہ اس میں ملازمت، یعنی یہ ملازمت یعنی ہمیشگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف ایک دو نماز کا نام ہے، یا اسلام صرف عید کی نمازوں کا یا جمعے کی نماز کا نام ہے، نہیں، بلکہ اقامت الصلاۃ میں اقامہ یا اقامہ یقیمو میں جو معنی جو پایا جاتا ہے وہ ملازمہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی لازم قرار دینا، یعنی نماز کو اپنے روز مرہ کے روٹین میں 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، ملازمت اختیار کرنا، یعنی ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ نماز کو قائم کرنا۔ تو اقامہ یقیمو اقامتن میں ملازمہ کا بھی معنی پایا جاتا ہے، اور نہوض وعد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کھڑے ہونا، رائز کرنا، پراپر طریقے سے اس کو بجا لانا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ نماز کی اقامت کے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، پہلا تھا گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ وہی کلمہ توحید ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اگر کلمہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے، اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا، اور یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اور سورج، چاند، چرند پرند، پہاڑ، جتنی یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے، اور انسان کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے، یعنی یہ پورا جو ہم کائنات اور جو کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں، جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب کے صرف ایک ہی پرپس کو سرو کر رہے ہیں، ایک ہی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی چیز کلمہ شہادت ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اسلام میں یہ ارکان اسلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کو پلرز آف فیتھ، پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ تیسری چیز تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو ہے وہ لغوی معنی نما یعنی گروتھ، اور تطہیر یعنی پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مال کو گرو کرتا ہے، یعنی مال کو بڑھاتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے۔ اور تطہیر سے اس کا کیا ریلیشن ہے؟ تطہیر سے اس کا یہ ریلیشن ہے، یعنی طہارت سے، کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اگر وہ کاروبار میں ٹرانزیکشن میں جھوٹ وغیرہ بول دیا ایک آدھ دفعہ، اس کو مطلب بے دہانی میں انسان بول دیتا ہے، یا کچھ یہاں وہاں کا تھوڑا سا حرام کسی کو ایسے ہی الٹا سیدھا بول دیا، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو یہ کاروبار یا آمدنی میں جو تھوڑا سا حرام ایلیمنٹ آ رہا ہے، یہ انوالنٹریلی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اختیاری طور پر نہیں بلکہ بے اختیاری طور پر اگر اس طرح کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں، تو زکوٰۃ اس طرح کی حرام ایلیمنٹس کو پاک کر دیتا ہے، یعنی مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اب آپ کا مال پاک ہے،
اسی طرح آپ کے باقی مال کو جو آپ کی ویلتھ ہے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. اسی طرح تطہیر کا معنی اس میں اس طرح بھی پایا جاتا ہے طہارت کا کہ یہ انسان کے اندر بخل اور دیگر امراض القلوب کو پاک کر دیتا ہے. انسان کو بیماری سے پاک کر دیتا ہے، خصوصاً بخل اور کنجوسی اور کبر وغیرہ کی بیماری سے پاک کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ نما سے ہے یعنی بڑھنے سے، چونکہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح تطہیر سے بھی ہے یعنی طہارت سے، چونکہ یہ مال کو پاک کرتا ہے، انسان کو اس کے امراض سے بھی پاک کر دیتا ہے. اسی طرح صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، چونکہ صلاۃ جو ہے وہ جو کہ نماز ہے جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور انتہا تسلیم پر ہو، یہ ایک مخصوص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہے اور مخصوص طریقے سے کی جاتی ہے. چونکہ یہ دعا کی ایک خاص کیفیت ہے، یعنی نماز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے جھک رہا ہوں، یہ رکوع کر رہا ہوں یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور سورت پڑھ رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں، تو میں صرف اور صرف تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری جنت کو چاہتا ہوں. تو نماز بھی پوری ایک خاص انداز ہے دعا کا. اس لیے یعنی یہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا ربط اور کنیکشن ہے. اسی طرح اس کے بعد جو ذکر کیا گیا وہ تصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، کہ اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے. اور روزے جو ہے وہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے سال میں ایک مہینہ ہے جو کہ فرض ہے انسان پر روزے رکھنا. روزے یعنی صوم یصوم، یہ اس کا لغوی معنی ہے امساک، یعنی روکنا، اپنے نفس کو روکنا کھانے پینے سے، غلاظتوں سے، بری باتوں سے، فحاشی سے اور دیگر امراض سے اور دیگر غلط باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اور رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا. پھر اس کے بعد وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اسلام کا یہ جو آخری پلر ہے وہ کیا ہے کہ تو البیت یعنی گھر کا. کس کے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا، بیت اللہ. اگرچہ تمام گھر مساجد اللہ ہی کے گھر ہیں، یعنی تمام مساجد بیوت اللہ ہیں، لیکن خاص کر جو حرم ہے جو مکہ میں ہے اس کو بیت اللہ یعنی جو کعبہ ہے اس کو بیت اللہ خاص طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شرف اور ایک مقام دینے کے لیے. جیسے کہ کسی شخص کو عبداللہ کہا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا قرآن میں اعلیٰ ترین مقامات پر، یعنی اسراء اور معراج کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا. اسی طرح جب جنات کو وہ دعوت دے رہے تھے تو عبداللہ کہا گیا اللہ کے نبی کو. اسی طرح قرآن کو جب چیلنج یعنی قرآن کا مقابلہ کرنے کی بات ہے اور لوگوں کو چیلنج کیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا. الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم سب عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک خاص ایک مقام اور ایک شرف، نوبلٹی ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص چیز کی اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے. تو یہاں پہ بھی بیت اللہ کی یعنی وہاں جو کعبہ ہے یا جو مسجد الحرام ہے خاص طور پر اپنی طرف اضافت یا اپنی طرف نسبت اس لیے کی ایک شرف اور مقام ظاہر کرنے کے لیے. تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھ میں طاقت ہو. طاقت ظاہر سی بات ہے مالی اور جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت بھی ہونی چاہیے اور جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے. یہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح ان اعمال سے کی. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جتنے بھی اعمال دکھائی دے رہے ہیں یعنی جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان ذکر کیے ہیں یہ اعمال ظاہرہ ہیں، یعنی اپیرنٹ ایکشنز آف دا باڈی ہیں جو کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ سے کیے جائیں. تو یہ جسمانی اعمال بھی ہیں اور جسمانی عبادات بھی ہیں اس میں اور مالی عبادات بھی ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جس میں جسمانی اور مالی دونوں ہیں. مثال کے طور پر نماز وہ صرف جسمانی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ وہ صرف مالی عبادت ہے، اور جو حج ہے وہ جسمانی بھی ہے اور مالی عبادات بھی ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایکسپلین یا پلرز وہ آئیڈینٹیفائی کیے جو صرف اعمال ظاہرہ ہیں، یعنی جو ہاتھ یا مال وغیرہ سے کیے جائیں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اعمال ظاہرہ جو کہ ظاہری اعضاء سے یا لمبز سے کیے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان چیزوں سے اعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک ہے اعمال باطنہ جو کہ دل سے کیے جاتے ہیں جن کو افعال یا اعمال القلوب بھی کہا جاتا ہے، دل سے کیے جانے والے اعمال. تو اسلام کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ظاہرہ سے کیے، اور آگے آ رہا ہے ایمان کی تشریح. ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال باطنہ سے ایکسپلین کیا ہے.
تو انشاءاللہ ہم اسلام اور ایمان کے فرق میں اور بھی یہ باتیں ذکر کریں گے. الغرض یہاں پہ جو مقصد ذکر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں صرف اعمال ظاہرہ نہیں ہوتے بلکہ اعمال باطنہ بھی ہوتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ آگے وہ ذکر کریں گے جب ایمان کی بات مکمل ہو جائے گی. پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جواب سن کے کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا. عمر کہتے ہیں بن خطاب رضی اللہ عنہ فعجبنا لہو ای فعجبنا منہ، ہم نے تعجب کیا ان پر کہ یسألوہ، کیوں تعجب کیا کہ وہ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کسی سے سوال کریں اور پھر وہ جواب کے بعد آپ کہیں جی ہاں بالکل ایسا ہے، یور آنسر از کریکٹ، تعجب ہوگا نا سائل کو بھی اور لوگ جو بیٹھے ان کو بھی کہ یہ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے. تو اس لیے عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا ان سے کہ عموماً یہ رویہ ایک سائل کا نہیں پایا جاتا. پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الایمان، بس اب مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور ملائکہ پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اللہ کی کتب پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اب دیکھیں جتنی جگہ یہ جو ہا ضمیر آ رہی ہے نا، یہ ہوا ضمیر جو ہے وہ اللہ ہی لفظ جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ پر ایمان اصل ہے. پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسول پر، یہ صرف اللہ کے ایمان کی برانچز ہیں. اصلاً اللہ پر ایمان ہے. والیوم الآخر، اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے اکثر ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر، ان دو چیزوں کو اکثر ساتھ لایا گیا ہے. ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ان کو ساتھ نہیں لایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان باللہ میں ایمان بالرسل بھی آ جاتا ہے، ایمان بالملائکہ بھی آ جاتا ہے، اور ایمان بکتب ہی یعنی اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان آ جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جب اللہ پر ایمان لاتا ہے بندہ تو اللہ کی دیوی بھیجے ہوئے رسول، اللہ کی اتاری گئی کتابیں، اللہ کے ملائکہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لازمی لائے گا. ٹھیک ہے، تو عموماً جب قرآن میں ایمان باللہ و ایمان بیوم الآخر ساتھ آتا ہے تو ایمان باللہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور یہ کہ تو تقدیر پر ایمان لائے، خیر اور شر. اس کو کہتے ہیں 6 آرٹیکلز آف فیتھ، یا ارکان ستہ، ایمان کے ارکان ستہ. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک انسان، کوئی کسی پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جس طرح سے اسلام کے 5 ارکان میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا 4 چیزوں کا نام ہے. اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ عرش پر جیسے اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى بائن عن خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا اور عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو اللہ کے وجود پر ایمان. دوسرا اللہ کی ربوبیت پر ایمان، یعنی اللہ کو رب ماننا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان. اور رب میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب آپ کسی ذات کو رب مانتے ہیں تو اس کو مالک بھی مانتے ہیں، 1 رازق بھی مانتے ہیں، 2 مدبر بھی مانتے ہیں، 3 اور خالق بھی مانتے ہیں، 4. تو مالک، رازق، مدبر اور خالق، یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا کسی کو رب ماننے کے برابر ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، یہ 4 چیزیں ہم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے ماننا. تو دوسری چیز اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر ایمان. تیسری چیز اللہ کی الوہیت پر ایمان، یعنی اللہ کو معبود ماننا، اکیلا معبود ماننا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اگر میں قیام کروں گا تو صرف اللہ کے آگے، نظر و نیاز دوں گا تو صرف اللہ کے نام کی، سجدہ کروں گا تو صرف اللہ کے آگے، مانگوں گا تو صرف اللہ ہی سے مانگوں گا، رکوع کروں گا تو صرف اللہ ہی کے آگے کروں گا، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب صرف میرا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ ہے الوہیت کہ اللہ ہی کو عبادت میں اکیلا ماننا.
تو اللہ کو معبود ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کا وجود ماننا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو کہ قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے وارد ہوئے ہیں ویسے ہی ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، جیسے وارد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو علیم ماننا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کو ماننا، کیسے ہیں ہاتھ، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، بغیر کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے، بغیر تمثیل کے، بغیر اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کیے، اور بغیر انکار کے یعنی تعطیل کے۔ تو ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جیسے کہ وہ قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ایمان کے برابر ہے۔ تو ایمان باللہ میں چار چیزیں ہیں: اللہ کا وجود، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ملائکہ پر ایمان لانا۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب جو اصل تو یہی جو قرآن حدیث میں ملائکہ کے بارے میں آئے ہیں، چاہے وہ ملائکہ کے نام ہوں، چاہے وہ ملائکہ کی ڈیوٹیز ہوں، چاہے وہ ملائکہ کی صفات ہوں، ان سب پر ایمان رکھا جائے۔ مثال کے طور پر جبریل امین علیہ السلام، یہ جبریل نام آیا، ہم نے ماننا ہے کہ جبریل کا نام جبریل ہی ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ وحی کے فرشتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ سے وحی لے کے انبیاء اور رسل تک وحی کو لانا، تو یہ وحی پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو یہ ڈیوٹی بھی مان لینا۔ اسی طرح ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں قرآن حدیث میں آتے ہیں، جیسے کہ 600 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو جبریل امین 600 پر کے ساتھ جو ہے وہ پورے ہورائزن کو، پورے آفاق کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ صفات ہے کچھ جبریل امین کی ہے کہ وہ امین بھی ہیں، امانت دار ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے قوت والے بھی ہیں، یہ صفات ہیں۔ تو یہ کچھ ملائکہ، اور ملائکہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جتنی بھی الغرض، جتنی بھی صفات، نام، ڈیوٹیز، کریکٹرسٹکس، یہ سب ملائکہ کے بارے میں جو آئی ہیں قرآن حدیث میں، ہم نے ایز اٹ از اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے اس میں اپنی عقل نہیں لڑانی ہے کہ سائنس نے تو اس کو نہیں، سیٹلائٹ تو اس کو کہیں ٹریس نہیں کر پا رہی، کہاں ہے ملائکہ، کہاں اتر ہیں، ہمیں تو نہیں دکھ رہے، ہمیں جو صرف چیزیں دکھیں گی ہم وہی مانیں گے۔ نہیں، جو چیز ہمیں دکھے گی صرف وہی مانیں گے، یہ تو آپ کی اپنی عقل ہے نا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جو چیز آپ کو دکھے وہی صرف موجود ہے، اور جو چیز آپ کو نہیں دکھے وہ چیز آپ کو موجود نہیں ہے، وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک تکبر ہے، یہ تو ایک کہہ لیں وہم پرستی اور مت ہے کہ جو چیز آپ کو دکھے گی وہی آپ مانیں گے۔ تو ملائکہ ہیں، بالکل ہیں، کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا، کیسے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا، کہاں ہیں۔ عموماً یہ آسمانی مخلوق ہے اور زمین وغیرہ پر بھی نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ احادیث وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اس میں، اور سکینت طاری ہوتی ہے اس مجلس میں۔ بہرحال یہ آسمانی، عموماً جو ملائکہ جو ہیں وہ آسمانی مخلوق ہیں۔ تو جو کچھ ملائکہ کے بارے میں آیا ایز اٹ از تسلیم کرنا، کیونکہ انسان جب اللہ کو پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ کی بتائی ہوئی خبروں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یہ کیسا آج کل مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ پر تو ایمان لے آئے لیکن اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی عقل لڑانا شروع کر دے کہ یہ ملائکہ پتہ نہیں ایگزسٹ کرتے نہیں کرتے، یہ کوئی توہمات تو نہیں ہے، سائنس سے تو ثابت نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب اللہ پر ایمان لائے تو پھر اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان لے آئیں۔ یہ تو تضاد ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لانا، بعض پر نہ لانا، بعض دین پر ایمان لانا، بعض دین پر ایمان نہ لانا، یہ تو کفر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وکتبہ، کہ اللہ کی بھیجی گئی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، جیسے کہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، یہ ساری کتابیں، جو کچھ ہمیں کتابوں کے بارے میں انفارمیشن، خبریں دی گئی، ہم اس کی تصدیق کریں کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ مثال کے طور پر انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور جو کچھ اس میں تھا ہے وہ برحق ہے، جو کچھ ابھی بھی جو انچینجڈ ہے، اگرچہ ابھی تو انجیل میں تعریف ہو چکی ہے اور بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، لیکن چینجز سے پہلے جو کچھ تھا وہ برحق تھا، اللہ کی طرف سے تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ تو جو بھی سابقہ کتب سماوی ہیں، ریویلڈ بکس ہیں،
ان پر ایز اے ہول جنرل ایمان مطلوب ہے، کہ جنرل ایمان سے مطلب میری مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور جو کچھ اس میں ہے برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، عدل پر مبنی ہیں، جو کچھ اس میں ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے، تو من حیث الجملہ یعنی ایز اے جنرلی ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جو قرآن ہے اس پر تفصیلاً ایمان لانا ہے، تفصیلاً مطلب ہر قرآن کی آیت پر، اس کی ڈیٹیلز پر ایمان لانا ہے، کہ ہر قرآن کی آیت کو پڑھو اور اس پر ایمان لاؤ، یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا، وہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ کتابوں پر ایمان لانا، کہ جن جن رسولوں کے نام قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے فلاں فلاں رسول بھیجے ہیں، تو ہم یہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے ہیں، برحق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تبلیغ کی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی ہے، یہ ایمان لانا۔ اور اسی طرح جو سابقہ رسل ہیں ان پر جنرلی ایمان لانا، یعنی من حیث الجملہ ایمان لانا، اور جو ہمارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر تفصیلاً ایمان لانا، یعنی ان کی احادیث پر جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو رہنمائی کی ہے، جو احادیث ہیں، جو ان کے افعال ہیں، ان تمام افعال احادیث پر ایمان لانا، یہ تمام احادیث برحق ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اس پہ اپنی عقل لڑانا یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں وَبِلِقَائِهِ ای ان تؤمن بِلِقَائِهِ، یعنی بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ اللہ کی ملاقات پر ایمان لے آؤ، بعض روایت میں الفاظ ہیں وَبَعْث بَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اچھا، یہ جو میں اس طرح کی باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں، بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو یہ اس اصول اور قاعدے کے تحت ہوتا ہے کہ الاحادیث تفسر بعضها بعضا، کہ احادیث جو مختلف طرق اور سندوں سے مروی ہوتی ہے، کچھ طرق میں یا کچھ اسانید سے جو حدیث آتی ہے اس میں کچھ زائد الفاظ ہوتے ہیں، کچھ یعنی حدیث ایک ہی ہوتی ہے اس میں کچھ الفاظ زائد ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب ہم تمام احادیث یعنی ایک ہی موضوع، یعنی یہ جو حدیث جبریل ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث جبریل سے متعلق ہم جتنے طرق جمع کر لیں اور تمام الفاظ کو جب ایک سامنے رکھیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض احادیث بعض کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ سے یہاں پہ ذکر کیا کہ ایمان بالیوم الآخر، یہ کیا ہے؟ جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایمان بلقاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایمان، ملاقات پر ایمان لانا۔ اسی طرح بعض روایت میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ تو یعنی حدیث ایک دوسرے کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، کہ ایک حدیث میں ہے کہ یوم آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن کب ہوگا؟ جب مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ احادیث کو جمع کرنے کے بارے میں ہمیں یہ علم ملتا ہے۔ اچھا، ایک سوال آ سکتا ہے وہ یہاں پہ جو عموماً لوگ کرتے بھی ہیں جب ہم اصول حدیث وغیرہ اس طرح کے مضامین پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ایک دفعہ پیش ہوا، یہ واقعہ حدیث جبریل والا تو ایک دفعہ پیش ہوا، تو یہ کیوں الفاظ مختلف مل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک حدیث میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم آخرت پر ایمان لانا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی لفظ ادا کیے ہوں گے اس موقع پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیریٹرز ہیں یعنی جو روات ہیں یا جو صحابہ میں سے جو صحابی روایت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ عبداللہ بن عمر کی طرف سے بھی روایت ملتی ہے، یعنی عمر بن خطاب سے بھی روایت ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، اور بھی صحابہ اور تابعین سے یہ طرق سے یہ حدیث ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں چینجز کیے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض احادیث جو ہیں وہ روایت بالمعنی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے روایت کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے روایت باللفظ، یعنی بالکل ڈٹو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ادا فرمائے ہیں وہ، اور بعض احادیث روایت بالمعنی یعنی معنی کے اعتبار سے روایت کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معنی محفوظ ہیں، تو روایت بالمعنی جو ہے وہ محدثین کے نزدیک بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عموماً اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ بہرحال یوم آخرت پر
ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یوم آخرت کو عموماً یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن، یوم دن ہوتا ہے، اور یوم دن جو ہے اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع اور غروب سے۔ سورج کا طلوع ہونا یہ یوم کی ابتدا ہے، سورج کا غروب ہونا یہ یوم کی، یہ دن کی انتہا ہے۔ تو یوم آخرت، اس کو یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آخری دن ہے، یعنی سورج کو آپ جانتے ہیں قرآن اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اس دن، قیامت والے دن، ٹھیک ہے، اور وجمع الشمس والقمر، یعنی سورج اور چاند کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، گرہن لگ جائے گا۔ بہرحال یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، تو لہٰذا جب سورج اور یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا تو پھر دن بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوم آخرت کو اس لیے یوم آخرت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد کیسے دن ہوں گے، کیسے ایام ہوں گے، سورج کے تعین سے ایام ہوں گے یا دوسرا سورج ہوگا یا کیا ہوگا، یہ سورج ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ عالم۔ بہرحال ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنت میں تو سورج نہیں، جنت میں دھوپ نہیں پڑے گی، بلکہ سایوں کا ذکر آتا ہے کہ انسان وہاں جنتی جو ہوں گے وہ سائے میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ سایہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب سورج ہو۔ بہرحال یہ آخرت کے معاملات ہیں، ہمیں اس میں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، تو دنیاوی والے جو دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، دن کیسے ہوں گے، دن کا تعین کیسے ہوگا، کوئی الگ سے سورج ہوگا، یہی سورج جو ہے وہ، اب جیسے کہ زمین کے بارے میں آتا ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ زمین اس دن دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، یعنی یہی زمین ہوگی، زمین کی اصل باقی رہے گی لیکن زمین بحیثیت زمین اس کی صورت اور وہ تبدیل کر دی جائے گی، لیکن اس کی اصل باقی رہے گی۔ تو یہ سورج کے بارے میں بھی مطلب ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ علم، ہم کوئی حتمی بات یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح سے دنیا کی زمین کی اصل اور ایسنس باقی رہے گی اور تبدیل ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، الگ طریقے کی الگ کیفیت میں ہو جائے گی، تو اسی طرح سورج کا بھی کچھ ممکن ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی عالم۔ تو یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لایا جائے یوم آخرت کے بارے میں جتنی تفاصیل قرآن حدیث میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر میدان محشر، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اس دن بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا إِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم نے کفر کیا تو تم یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کیسے ڈرو گے، جو وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اسی طرح میزان رکھا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، پل صراط، اور اسی طرح جنت جہنم، یہ جو باتیں ہیں قیامت اور آخرت سے متعلق، ان سب پر ایمان رکھا جائے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور جنت میں صرف اہل التوحید یعنی توحید والے ہی جائیں گے، اور جو بھی شرک کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اور اسی طرح میزان قائم ہوگا، اور اسی طرح قبروں سے انسانوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دل پر ایمان کس میں آتی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز میں بھی شک آ گیا، مثال کے طور پر کہ بہت سے لوگوں کو عذاب قبر میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عذاب قبر ہے یا نہیں ہے، مجھے تو نہیں دکھتا، اپنی عقل لڑانا شروع کر دیا، تو یہ یوم آخرت کے پر ایمان لانے میں میں آپ نے کمی کر دی، قبر پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس دن شفاعت والا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اور شہداء شفاعت نہیں کریں گے، تو آپ نے چونکہ شفاعت بھی قیامت پر ایمان کا ہی حصہ ہے، یوم آخرت میں یہ معاملات ہوں گے، تو اگر کسی نے شفاعت کا انکار کیا تو قیامت کی ڈیٹیلز میں سے اس نے ایک چیز کا انکار کر دیا جو کہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اور عقیدے کا ایشو ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی چیز جو کہ ایمان میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، یہ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان اہل علم فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں پر ایمان لانے کے برابر ہے، 4 مراتب التقدیر ہیں، یعنی چاروں پر ایمان لایا جائے گا۔ پہلی چیز علم،
کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا، ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہے، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تا قیامت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کچھ مستقبل میں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ازلی طور پر ہمیشہ سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اگلے لمحے کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، بہت ازلی یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلا کہ میں کیا کروں گا، میرے کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کیا کروں گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ان چیزوں کا علم ہے۔ اسی طرح یہ پہلا یعنی اللہ کا علم، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ مراتب التقدیر میں سے وہ کتابت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے جو کچھ ہونا ہے قیامت تک، جو کچھ ہونا ہے۔ تو کتابت ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مرتبہ مشیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، یعنی جو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہوگا، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا وہ چیز واقع نہیں ہوگی۔ چوتھا جو تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی خلق، اس کو کہتے ہیں خلق پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ بھی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا اور پھر اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ انسان کے جو افعال ہیں، یہ جو میرا موبائل اٹھانا ہے، میرا ہاتھ اٹھانا ہے، یہ میرا جو فعل ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، یہ میری انسان کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ انسان کے پاس فری چوائس ہے، انسان کے پاس فری ول ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے۔ ان چاروں چیزوں پر ایمان ہوگا تو پھر تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا، لیکن ان چاروں چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ٹکڑے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس ٹکڑے کے لیے کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں شاید بتایا تھا کہ اس ٹکڑے کو بیان اس لیے یعنی اس حدیث کو بیان اس لیے کیا کیونکہ کچھ تابعین آئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس اور کہا کہ کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں جو کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کرتے ہیں، یعنی جو علم کا جو تقدیر کا پہلا ہی مرتبہ ہے نا اس کی نفی کر دی کہ اللہ کو علم تھا ہی نہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے، تو اس کی نفی کر دی۔ کچھ لوگ ایسے نکلے جن کو قدریہ کہا جاتا ہے، جو کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے برات کا اظہار کیا اور پھر یہ حدیث ذکر کی۔ باقی اس کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 مراتب ذکر کیے ہیں حدیث جبریل میں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے احسان۔ تو احسان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جبریل امین علیہ السلام نے قیامت کی علامات کے بارے میں سوال کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ انٹل دین آپ کے بھائی حنین حبیب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔